السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي۔ وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، آج کا ہمارا یہ پروگرام ایک خاص عنوان سے معنون ہے۔ چھوٹے حافظ جی، پیارے حضرت، پلیز ادھر میری طرف دھیان کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ اور ایک آکے تو بھی دھیان کر، نہیں تو میں تیرے پیج میں روڑ دینے پڑھ کے۔ بہت خطرناک مولوی ہیں، دھیان کریں۔ میں نے انہا سیدھا نہ سمجھے جنہیں دیکھ رہے ہیں تو۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام، اس کا ایک خاص عنوان ہے، اور اس خاص عنوان کی بہت ہی خاص وجہ ہے۔ اگر کسی علاقے میں خارشی کتے زیادہ ہوں، سانپ، بچھو، بھیڑیے زیادہ ہوں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں نا؟ اپنی حفاظت کے تمام تر اسباب اختیار کرتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، خارشی کتے کٹ تو کٹ کرن دی کوشش کر دینے۔
کسی نہ کسی طریقے سے یہ کتے، یہ خنزیر، یہ سانپ، یہ بچھو یہ کم ہو، اس کے اسباب تلاش کرتے ہیں۔ خدا نہ کرے گھر میں کھٹمل ہو جائیں، لال بیگ ہو جائیں، تو کوئی گھر والا بھی خوش نہیں ہوتا، چلو 2-4 مہمان آدھا اور اضافہ ہو گیا، ایسے تو نہیں نا؟ کی مصیبت آ گئی بھائی، جاؤ دوائی لیا، اے مارو انہاں کھٹملاں نو، کیڑیاں نو مارو، مکوڑیاں نو مارو، لال بیگ آ گئے گھر چ، انہاں نو کڈو۔ سمجھ رہے ہو کاکے؟ سمجھ رہے ایڈا میرا دوست بیٹھا چادر والا، دھیان کرو، میں کلے کلے دیکھ رہا کون کی کر رہا ہے۔ ہاں جی، اس واسطے کہ پتہ تاں لگ رہا ہے جگہ تھوڑی ہے، تسی مل مل کے بیٹھے ہو نا، جڑا ماری جی بھی حرکت کر دو نظر آندا۔ بالکل آپ نے توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ میں 1 منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں کروں گا۔ تو آدمی سوچتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ تو مناسب نہیں ہے، تو ان چیزوں کا سد باب ہونا چاہیے۔ ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ سرحد ملتی ہے، تو دونوں سرحدوں پر جو سپاہی فوجی ہوتے ہیں وہ بڑے فکر مند ہوتے ہیں، اس لیے کہ فرنٹ لائن کے فوجی کی، سپاہی کی حیثیت بہت اہمیت ہوتی ہے، وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ فرنٹ لائن اگر کمزور ہو جائے تو پورا ملک ہی ڈوب جائے گا، اس لیے فرنٹ لائن پر جو فوجی ہوتے ہیں ان کو بہت ہی زیادہ مستعد اور چاق و چوبند ہونا پڑتا ہے۔ اب یقیناً آپ حضرات اپنی اہمیت سے واقف ہو گئے ہوں گے کہ اس قادیانیت زدہ علاقے میں، اس مرزائیت زدہ علاقے میں آپ مسلمانوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آپ نے از خود ان موذی جانوروں سے بھی بچنا ہے اور ان موذی جانوروں کو کم بھی کرنا ہے، اپنا تحفظ بھی کرنا ہے اور انہیں اپنے حلقے میں سے ختم بھی کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی 75 سالہ محنت کا خلاصہ میں 2 جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 حفاظت ایمان، نمبر 2 دعوت ایمان، یہ ہمارا کام ہے۔ مولانا حسین احمد صاحب، حفاظت ایمان اور دعوت ایمان، کتنے کام ہیں؟ آہستہ بولو، میں نے سننا جاوے، میں کہا آہستہ بولو، بھائی چوپی کر گیا، میں بچے دیکھ رہے ہیں سارا کچھ، تو اسی ہے نا سمجھی ہو کہ بہت ہی بابا ہے، بال چٹے ہو گئے، ککھ پتہ نہیں لگتا۔ کتنے کام ہیں؟ آپ کی میری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا خلاصہ، 2 جملے۔ نمبر 1 حفاظت ایمان، بولو شاباش سارے بولو۔ نمبر 2 دعوت ایمان، بولو۔ حفاظت ایمان کا دائرہ کار ہے مسلمان، اور دعوت ایمان کا دائرہ کار ہے بالخصوص قادیانی اور بالعموم پوری دنیا کے کافر۔ عالمگیر نبی کی عالمگیر نبوت کا پیغام ہم نے دنیا کے آخری کونے تک پہنچانا ہے، یہ ہمارا عزم ہے۔ تو اس وقت ہم گفتگو کریں گے پہلے پوائنٹ پر۔ پہلا پوائنٹ ہے حفاظت ایمان، اپنے ایمان کی حفاظت۔ اپنے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ جس کو ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ ہوگا۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ہیرا ہے، اس کو احساس ہی نہیں میرے پاس ہیرا ہے، تو وہ ہیرے کی حفاظت کرے گا؟ نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے پاس ہیرا ہے، میرے پاس دولت ہے، اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں، تو وہ حفاظت کی فکر مندی بھی نہیں کرے گا۔ ایک آدمی کو احساس ہے میرے پاس ہیرا ہے، میرے پاس دولت ہے،
تو وہ اس ہیرے کی فکر کرنے کے لیے فکر مند ہوگا، اس کو احساس ہے تو وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ایمان کی حفاظت وہ کرے گا جسے ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، بس مسلمان ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں۔ تو کون ہے مسلمان؟ بس ہمارے ہاں جمع خرچ برابر مسلمان یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی لا زوال با وفا بے مثال دولت دی ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 مال، جان، عزت و آبرو اور ایمان۔ شاہ جی فرماتے تھے مال بھی قیمتی ہے، جان اس مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ مال اور جان دونوں قیمتی ہیں، مگر عزت و آبرو مال اور جان دونوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے تھے مال، جان، عزت و آبرو بے شک اپنی اپنی جگہ پر قیمتی ہیں، مگر ایمان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ایمان ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب۔ عقیدہ خراب، عمل زیادہ، ٹھکانہ جہنم۔ سمجھ میں آئی؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ کے ہاں عبادات، نیکیاں میزان میں کب، کیسے، کیوں تولی جائیں گی؟ ہماری نیکیاں میزان میں رکھنے کے قابل کب ہوں گی؟ جب ان نیکیوں کی بنیاد میں ایمان ہوگا۔ تو اسی میں دسو ایک آدمی بڑے اخلاص نہ ڈاکے ماردا، چنگے کام کرتا ہے، اخلاص نہ ڈاکے ماردا، مخلص ہو کے لوکاں دی چیزاں چلاندا ہے، اینا دے کول اینا مال ہے، چوری کرو غریباں نوں دیو، بہت چنگا کام کر رہے ہیں نا۔ آپ بھی بات سمجھے؟ اخلاص ٹھیک ہے، لیکن کم بھی تو دیکھو نا، ان اخلاص نہ چوریاں کرتے تو ثواب تھوڑی ملے گا۔ ایمان شرط ہے، ایمان۔ اللہ کے ہاں اعمال ترازو میں تب تولے جائیں گے جب اس کی بنیاد میں ایمان ہوگا۔ ایمان نہیں ہوگا تو اللہ فرمائیں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ان اعمال کا اللہ کے ہاں سرے سے کوئی وزن ہی نہیں ہوگا جس میں ایمان نہیں ہے، وہ ترازو میں رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ ترازو میں رکھ بھی دیے جائیں گے اتنے بے وزن ہیں کہ کوئی ترازو کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو ایمان اتنی قیمتی دولت ہے، مال، جان، عزت و آبرو سارا قربان کر دو، مگر ایمان پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، ہمارا ایمان ہے آن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد۔ روئے زمین پر بعثت اور تشریف آوری کے اعتبار سے، یار اس کا یہ ایکو بند کر دو، بالکل نہیں، اس کو چھوڑو، آواز کھول دو بس۔ بعثت اور تشریف آوری کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام ہے، سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غور کیجئے گا، سب سے پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، سب سے آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ ہمارا ایمان دنیا میں آنے والے نبیوں میں سے سب سے پہلے نبی
آدم علیہ السلام ہیں۔ جب آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہے دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ ہمارا ایمان ہے سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے، اور سب سے آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبوت کا منصب نہیں دیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سنو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ جب حضور ہی اللہ کے آخری نبی ہیں تو اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، سجا بنت حارث، اسحاق اخرس، بیان بن سمعان، عبید ثقفی، بہاء اللہ ایرانی، ملا محمد اٹکی، مرزا غلام قادیانی، ان جیسے کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت کی یہاں کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے نبوت کا منصب نبی آخر الزمان، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کامل اور مکمل کر دیا۔ جب حضور ہی اللہ کے آخری نبی ہیں تو پھر محمد الرسول اللہ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا، سارے بولو، نہیں ہوگا۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی روح ہے۔ تسی ٹوپی نہ کھیل لو، پہلے لے لے، تو لے لے ٹوپی، تیرے انی چنگی لگ دی کروں لے کے آندہ کبوتر نہ ہوئے تھا۔ پتہ دھیان کرو نا یار، تسی میرے سامنے بیٹھ کے شرارتیں کر رہے ہو۔ ہم غصے بھی نہیں ہونا، مولوی کورتا ہے، میں نے ڈانٹتا ہے، اتنا کوڑا مولوی بلایا کراچیوں، سمندر دا پانی کوڑا، ادھر یہ بھی کوڑا ہے۔ اپنے آپ نہیں دیکھنا اسی کی کرتے ہیں۔ چلو شاباش، میں تو انہوں ہلنا نہیں دینا، تسی ہے نا سمجھے جو مرضی کر دیا لگیا رہے گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، بولو، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی، ذلی، بروزی، امتی، غیر تشریعی، تشریعی، کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جیسے عمارت بغیر بنیاد کے نہیں ہو سکتی، یہ عقیدہ ہمارے ایمان کا روح ہے۔ جیسے روح کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی، تو یاد کر لیجئے، یقین کر لیجئے، عقیدہ ختم نبوت کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ ایک ہے، صحیح کہتا ہے یا غلط؟ بولو۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ ہے، صحیح یا غلط؟ ایک آدمی کہتا ہے اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی سارے سچے تھے، حضور اللہ کے نبی ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، قرآن آخری کتاب ہے۔ یہ جتنی باتیں اس نے کہی ہیں صحیح کہی ہیں، ساری سچی ہیں، ساری برحق ہیں۔ یہ ساری صحیح سچی برحق باتیں کرنے والا آدمی کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے اللہ ہے، صحیح۔ یہ آدمی کہتا ہے اللہ ایک ہے، درست۔ یہ آدمی کہتا ہے اللہ کے سارے نبی سچے تھے، صحیح۔ یہ آدمی کہتا ہے حضور اللہ کے نبی ہیں، صحیح۔ یہ کہتا ہے جنت ہے، صحیح، دوزخ ہے، صحیح، فرشتے ہیں، صحیح، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، صحیح۔ یہ سارے ایمانیات، عقائد اور نظریات صحیح بتاتا ہے۔
صحیح مانتا ہے، یقین کرتا ہے، مگر آن حضرت کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، تو مفتی حسین احمد صاحب سے لے کر کراچی جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن تک، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تک، مسجد نبوی تک، بیت اللہ تک، دنیا کے کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جائیں، کسی بھی مکتبہ فکر کے امام کے پاس چلے جائیں، اسے جا کے کہیں کہ اس آدمی کی یہ کنڈیشن ہے، بتائیں یہ مسلمان یا کافر؟ وہ کہے گا کافر۔ بتاؤ مسلمانوں کا حصہ ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا یہ آدمی مسلم سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یہ اسے نہیں مانتا، اس کے انکار کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کی، اس گفتگو کا خلاصہ، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی۔ سب سے پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، سب سے آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کی روح ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔ جس طرح عمارت بغیر بنیاد کے قائم نہیں ہو سکتی، جس طرح زندگی بغیر روح کے نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح حضرت کو اللہ کا آخری نبی مانے بغیر ایمان بول پڑو تھوڑی مہربانی بول بو تسی کرو ناراض ہو کے آئے ہو، میں نہ ناراض ہو تو پھر بول دے کیوں نہیں؟ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یوں سمجھے کہ یہ 5 نمبر ہو گئے۔ پہلا نمبر آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، دوسرا نمبر حضور اللہ کے آخری نبی، تیسرا نمبر سب سے پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، سب سے آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو، چوتھا نمبر عقیدہ ختم نوح کی تعریف، پانچواں نمبر عقیدہ ختم نوح ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس ہے، چھٹا نمبر 6 نمبر آندے 6 نمبر ہوں، چھٹا نمبر آنے لگیا بھائی دوستو بزرگوں، چھٹا نمبر آنے لگا ہے۔ چھٹا نمبر عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ۔ تسی بور تو نہیں ہو رہے؟ اگر تسی بور ہو رہے تو ہو ہی جاؤ، ہون میں کی کر سکتا؟ ایتنو چنگی طریقے تو میں نہیں کر سکتا۔ آپ جی تسی ہو رہے ہو؟ چھٹا نمبر عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ۔ عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ تو سارے کا سارا دین غیر محفوظ۔ سمجھے پلوان؟ سمجھ آئی؟ پلوان ہے تو دیکھ رہا، میں تو بھی زیادہ کوئی پلوان ہے۔ عقیدہ ختم نبوت محفوظ بولو تو سارے کا سارا دین محفوظ۔ عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ تو سارے کا سارا دین غیر محفوظ۔ دلیل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ لفظ خاتم النبیین، خاتم النبیین میرے دعوے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ خاتم النبیین میرے دعوے کی دلیل ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ۔ عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ تو سارے کا سارا دین غیر محفوظ۔ دلیل خاتم النبیین، کیا معنی؟ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں نے دعویٰ یہ کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں سارے دین کی حفاظت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو سارا دین محفوظ ہے، عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو سارا دین محفوظ نہیں۔ دلیل خاتم النبیین، کیا معنی؟ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارا دین محفوظ، عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ تو سارا دین غیر محفوظ۔
دلیل خاتم النبیین، مطلب حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ چلو اس سے اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، ختم نبوت سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ سارے کا سارا دین یہاں سے کیسے سمجھ میں آ گیا؟ خاتم النبیین سے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال سنو۔ میں آپ کے ادارے میں آیا، دروازے پر مجھے ایک دوست ملا، کیا نام ہے؟ آہستہ بولو۔ مجتبیٰ ملا۔ میں نے کہا استاد جی حسین احمد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مجتبیٰ سے میں نے کیا کہا؟ استاد جی حسین احمد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو مجتبیٰ نے کہا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کتنے سوال کیے؟ استاد جی کیا کر رہے ہیں؟ مجتبیٰ نے کیا کہا؟ کتنے جواب دیے؟ مجتبیٰ نے کتنے جواب دیے؟ ایک، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک سوال ایک جواب۔ میں نے سوال میں غور کیا، مولانا حسین احمد صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب میں نے اس سوال کے جواب میں غور کیا تو مجھے پتا چلا، نمبر ایک، استاد جی حسین احمد صاحب باوضو ہیں، کپڑے پاک ہیں، جسم پاک ہے، قبلہ رخ ہیں، جگہ پاک ہے، نماز کا وقت ہے، عاقل ہیں، بالغ ہیں، ہوش و حواس میں ہیں، اپنی چاہت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک سوال ایک جواب۔ جب اس جواب میں غور کیا تو 10 چیزیں سمجھ میں آ گئیں۔ اب آؤ اپنے اسی دعوے اور دلیل کی طرف۔ دعویٰ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں سارے دین کی حفاظت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو سارا دین محفوظ ہے، عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو سارا دین غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ دلیل خاتم النبیین، قرآن کریم نے کہا حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وگرنہ خاتم النبیین کا معنی ہے اکمال نبوت، تکمیل نبوت، کہ پیغمبر کی ذات پر نبوت کے سلسلے کا اکمال ہو گیا، نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ آسان لفظوں میں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب غور کیجئے گا، پھر بات دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں، عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ، عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ تو سارے کا سارا دین غیر محفوظ۔ دلیل خاتم النبیین، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب میں نے اس میں غور کیا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو پتہ چلا دین اسلام ادیان سماویہ میں سے آخری دین ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو پتہ چلا شریعت محمدی شرائع آسمانی میں سے آخری شریعت ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو پتہ چلا وحی نبوت بند ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو پتہ چلا قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ازواج مطہرات امہات المومنین ہماری مسلمانوں کی آخری روحانی مائیں ہیں۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو معلوم یہ ہوا، کیا معلوم ہوا؟ آخری دیر چل رہی ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو پتہ چلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت انبیاء کے اصحاب کی آخری جماعت ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، خاندان نبوت اہل بیت انبیاء کے خاندانوں میں سے آخری خاندان ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ اب پھر دعوے کو دہراؤ، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں سارے دین کی حفاظت ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو دین اسلام محفوظ ہے، شریعت محمدی محفوظ ہے، وحی نبوت بند ہے، قرآن آخری کتاب ہے، ازواج آخری مائیں ہیں، خاندان نبوت آخری خاندان ہے، صحابہ کی جماعت آخری جماعت ہے، خاندان نبوت آخری خاندان، مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد۔ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجئے، حضور اگر آخری نبی نہیں ہیں،
حضور کے بعد کوئی نیا نبی آتا ہے، کوئی رسول آتا ہے، تو آپ اپنی عقل سے سوچئے دین اسلام آخری دین رہا؟ بولو، شریعت محمدی آخری شریعت رہی؟ وحی نبوت بند رہی؟ قرآن کریم آخری کتاب رہی؟ ازواج مطہرات امہات المومنین آخری مائیں رہیں؟ خاندان نبوت آخری خاندان رہا؟ صحابہ کی جماعت آخری جماعت رہی؟ مسجد نبوی انبیاء کے مساجد میں سے آخری مسجد رہی؟ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں سارے دین کی حفاظت ہے، عقیدہ ختم نبوت سے انحراف میں سارا دین ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ مولانا عبدالشکور صاحب بھی آ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شیخ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعت، مزاج؟ بس ابھی انشاءاللہ آپ کی باری آئی، آدھے پونے گھنٹے کے بعد۔ کراچی میں ہمارا جلسہ تھا، میں تقریر کر رہا تھا، حافظ عبداللہ صاحب آ گئے تو سب بیٹھ گئے۔ میں نے حضرت میرا جملہ سنو، 2 کروڑ روپے کا جملہ مفت آ رہا ہے۔ حافظ صاحب آ گئے، اب میں تقریر کر رہا تھا تو وہ آ گئے، جیسے ابھی حضرت آئے، یہ تو بڑے آرام سکون سے آ گئے، تو بیٹھ کے اب میں نے بات شروع کی۔ جیسے عام طور پہ یہ خطیب حضرات یا دوسرے حضرات نعت خان یا شیخ شکری کہتا ہے اب میں آپ کے اور مہمان خصوصی کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، تو میں نے کہا میں انشاءاللہ آپ کے اور حافظ صاحب کے درمیان میں ٹھیک ٹھاک حائل رہوں گا، آپ اطمینان سے توجہ سے تشریف رکھیں، بالکل بھی میں آپ کو گھنٹے سے پہلے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سارے رنگ اڑ گئے، ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ تو یہاں بھی کچھ پوزیشن ایسی ہی ہونے والی تھی لیکن میں نے ارادہ بدل دیا۔ 6 نمبر یاد ہو گئے؟ کہہ دے نہیں ہوئے، گل مک گئی، اگلی گل شروع کریے۔ کچھ ماڑی موٹی گل پلے پئی، اتنا سبق یاد ہو گیا حضور اللہ دے آخری نبی ہیں؟ بولو، اے دل تے لکھ لو، لوہے تے لکیر ہے، حضور اللہ دے آخری نبی ہیں۔ زمین اتے ہو جوے تاوی حضور اللہ دے، اسمان تھلے آ جوے تاوی حضور اللہ دے، قادیانی لندن دا ویزا لے کے آکے کین مرزا نبی ہے تے نبی، پھر بھی حضور آخری نبی۔ توڑا وہ کی نام سی ہودا، وہ جڑا ایتھے ڈی پی او رہ کے گیا خدا بخش نے تھوکا، وہ آگے کوے تو میں آئی جی لگا رہے ہیں پنجاب دا، کوو مرزا قادیانی نبی ہے تے حضور اللہ دے آخری نبی ہیں۔ کسے بھی دھوکے باز دے دھوکے چ نہیں آنا، کسے فراڈی دے فراڈ چ نہیں آنا، کسے بے ایمان قادیانی مرزائی دی روٹی نو دے کے منہ چ پانی نہ لے آئیو۔ مولوی صاحب تسی آئے ہو کراچیوں، گھٹو گھٹ 1300 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، ایتھے بننے نہ بننا سانجا ہے، دیوار نہ دیوار ملی ہوئی ہے، اسی ایک دوجہ کو بریانیاں لے کے کھانی ہے، تسی کہنے قادیانی نہ سلام نہیں لینا۔ ساڑھے گھر پکوڑے پکنے ہیں تے ادھر جانے ہیں، ادھر ٹینڈے پکنے ہیں تے ادھر آنے ہیں، تسی ساڑھے ٹینڈیاں دے لات نہ مارو، اپنی تقریر کرو تے جاؤ، ایدہ ہی ہے۔ ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، میری گل ہن غور نہ سننا، جو دین کی حق اور سچ بات تھی وہ آپ کو بتا دی۔ ہن تسی پاواں قادیانی نہ جفیاں پاؤ، پاواں قادیانی نہ سلام لو، پاواں گلی ڈنڈا کٹھے کھیلو۔ ہاں اے سکول کالج پڑھنے والے منڈے قادیانی نے کرکٹ کھیل دینے، ڈب کے مرنا چاہیے انہوں نے، قادیانی دے ہسپتال سے علاج کران جاندے نے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، قادیانیوں کے ہسپتال میں علاج کروانے سے پہلے مر جاتے، خدا کی قسم اچھا تھا، میں نے قسم کھائی ہے۔ مولانا عبدالشکور صاحب بہت بڑے مولوی ہیں، ان سے پوچھ لینا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے، بڑے مضبوط غٹ ملا دے، ایک پشتوں میں کہتے ہیں غٹ ملا دے، جو کوئی اور وڈا مولوی ہوئے نا وہ کہتا ہے کافر ملا دے، درد کافر ملا دے، تو ان کو میں غٹ ملا کہتا ہوں، تسی کتے اور نہ کہنا کہ مولوی صاحب نے کدنا مولوی بلا لیا۔ سمجھ آئی میری بات؟ مفتی اعظم پاکستان، ایک تو ٹائم ختم ہو گیا، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے، قادیانیوں کا معاشی، معاشرتی، اقتصادی، سماجی بائیکاٹ اسلامی عدل و انصاف کے عین مطابق ہے۔
مسلمان نوجوان بچہ قادیانیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلے. غور سے سنو بات. قادیانیوں کے بائیکاٹ کا کیا فائدہ ہے؟ یہ قادیانیوں کے بائیکاٹ سے قادیانیوں کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا, یہ قادیانیوں کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے. جو ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے, انہیں پھاڑ کے 1.5 فٹ چیڑ کے رکھ دیتا. تسی جاؤ, بیڑا غرق تیرا ستیہ ناش کرتا, پھاڑ کے رکھتا فٹ بال دی طرح. یہ ڈاکٹر ہے تو کسائی ہے. کوئی بھائی کسائی بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہوئے, وہ تو کام ہی یہی ہے نا. گوشت بنانے والا وہ کتنے کھنڈی چھری, نک بھی نہیں بڑھ دی. لا الہ الا اللہ. یار خدا دا خوف کرو, اینا ظلم نہ کریا کرو, چھری نو تیز کریا کرو. جدہ ساڑھے تے چھری تیز کر کے پھیر دے نا 3000 روپے کلو, ادھے تے بھی پھیریا کرو. کوئی بھائی ناراض نہ ہو ساڑھا گوشت نہ بند کر دے. کیا کہہ رہا تھا مولانا دوست؟ دس نا یار کی کہہ رہے سے. ڈاکٹر جو ہے وہ چیر پھار کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے کسی کے ساتھ. آپ قادیانیوں سے بائیکاٹ کریں گے تو اسی کہنا یار مولوی صاحب نے چنگا مولوی بلایا, کراچی میں ساڑھے بانڈ پا کے چلا گیا, ساڑھی لڑائی کرا کے چلا گیا. اسی چنگے بھلے جفیاں باندھے سی, چنگے بھلے او میرا تایا, اے میری تائی, میں او میرا نانا, اے میری نانی. سارا پنڈ سانجا, کوئی پردے دا پتہ ہی نہیں. مسلمانوں دے گھراں دے پردے دا نہیں پتا. ادھروں کڑی نکلدی ادھر وڑ جاندی, ادھروں منڈا نکلدا ادھر وڑ جاندا. اوے دھیان کرو یار, دند نہیں کڈو, میری گل سنو, میں بڑی قیمتی گل کر رہا. پردے دا پتہ ہی نہیں ہے. چلو پردہ تے 1 منٹ واسطے سائڈ تے رکھو, ایمان اور کفر دا نہیں پتا. مسلمان ہٹے کٹے سنڈے مسٹنڈے قادیانیاں نے جفیاں باندھے نے. نہیں 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 نہیں, تسی میری گلاں تے ہس رہے ہو. میں قسم کھا کے کہنا ہے اللہ دے نبی دی بے وفائی دی سزا او ملے گی. رب نے مار چھتر نہ طبیعت سیدھی کر دینی ہے. فرشتیاں کو چھتر مروا کے اپنے نبی دے دشمنوں نے سیدھا کر دینا پھڑ کے. تسی سوچو سے کر کی رہے ہیں. محمد الرسول اللہ دے نال بے وفائی, اس نبی دے نال بے وفائی جنہیں ساڑھے واسطے کی کچھ نہیں کیتا. باپ نے قلعہ ویچ کے 50 لاکھ روپیہ لگا کے پتر نو لندن بھیجیا. 5 سال بعد لندنوں پتر آیا تے پیو پوچھتا پتر میرے واسطے کی لے آئے؟ اگے پتر کہتا وہ ابا میں تو بھول گیا. خدا دی قسم اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے دسو اس پیو دا کی حال ہوئے گا. اللہ دے نبی کہن میں تیرے واسطے کی کچھ نہیں کیتا, تو مرزیاں دے نال پھردا رہا, تو قادیانی دی زمین واندا رہا, تو مرزیاں کو نوکری لیندا رہا, تو ابو بکر خدا بخش دھوکا کو ڈردا رہا, تو قادیانی نے یاری لگا کے رکھی. جا تینو قادیانی نے یاری پیاری سے تو قادیانی دے کول اجازت, مینوں تیری کوئی لوڑ نہیں ہے. یار سوچو تو صحیح, کچھ تو سوچے. میں تو حیران ہو گیا, پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ آیا ہوں, میں تو مولانا سے سن کے حیران ہو گیا. اتنے قادیانی ہیں یہاں پر, سانو فکر ہی کوئی نہیں, سانو پرواہ ہی کوئی نہیں. نسلاں دیا نسلاں جہنم چ چلیاں گئیاں, اسی اتنے دوتے کھڑے ہیں. سانو نیند کس طرح آندی ہے؟ یہ جتنے میرے نوجوان سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے دوست نوجوان بیٹھے ہیں, ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. نوجوان مسلمان کہتا ہے میرا قادیانی دوست. اس نوجوان نے کبھی کہا ہے اپنے باپ کے دشمن کو کہ یہ میرا دوست ہے؟ کوئی غیرت مند پتر ہاتھ کھڑا کرے, وہ دے باپ نو راستے جاندے کسی نے گال کڑی ہوئے, اور وہ غیرت مند بھی ہوئے, باپ دے نال محبت بھی ہوئے, پھر اس قادیانی نا اس دن سلام لوے. کوئی ہے غیرت مند بیٹا ایسا؟ بغیرت دی گل نہیں کر رہا. چوڑے چمار دی جنہیں منہ نو حرام لگیا ہویا جا کے کھاندا اتھوں گاندا اتھے جا کے, وہ دی گل نہیں کر رہا. جنہیں اندر غیرت ہے, باپ دی محبت ہے, وہ خدا کی قسم بھوکا پیاسا مر جائے گا, باپ کے دشمن کے ساتھ سلام نہیں لے گا. ہم کیسے امتی ہیں, کیسے نبی کے غلام ہیں جو یہ کہتے ہیں میرا قادیانی دوست, جو مسلمان قادیانیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کے گھر میں ایک باتھ روم ہے,
وہ باتھ روم جتنا مرضی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس باتھ روم میں تکیہ لے کے جا کے سوتا کوئی نہیں ہے، جتنا مرضی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے گھر میں ایک باتھ روم ہے، ایسے ہی ہمارے محلے میں ہمارے دائیں طرف ایک باتھ روم ہے، اس باتھ روم میں قادیانی مرزائی رہتے ہیں۔ جیسے گندگی غلاظت کرنے کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں، ایسے گندگی غلاظت کے ڈھیر ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم وہاں گندگی غلاظت سے نفرت کرتے ہیں، ایسے ہی ہم اس گندگی غلاظت سے نفرت کرتے ہیں۔ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ خدا کی قسم، آپ مانو یا نہ مانو، میرا ایمان ہے سانپ اور بچھو سے صلح ہو سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کے باغی گستاخ مرزائی قادیانی سے کوئی صلح نہیں ہو سکتی۔ تسی منو نہ منو پاؤں اتوں تو بے شک ہی جاؤ، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں اپنی گردن چھڑانے کے لیے حق اور سچ آپ کو بتا کے جاؤں گا۔ ہم نے کھیل سمجھ رکھا ہے۔ میں بائیکاٹ کی بات کر رہا تھا، ہمارے مسلمان قادیانی سے بائیکاٹ نہیں کرتے۔ مسلمان کہتے ہیں یہ قادیانی سے بائیکاٹ کرنا ظلم ہے۔ جو مسلمان قادیانیوں سے بائیکاٹ نہیں کرتے وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، قادیانیوں کو بھی ظلم کر رہے ہیں۔ میرے جملے سنو، سمجھو۔ مسلمان کہتے ہیں قادیانیوں سے بائیکاٹ قادیانیوں پر ظلم ہے۔ میں کہتا ہوں جو مسلمان قادیانیوں سے بائیکاٹ نہیں کر رہے وہ مسلمان اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، قادیانیوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی مسلمان ہاتھ کھڑا کرے جو عیسائی کے ساتھ کھیلتا ہو۔ اگر یہاں ہندو ہو، کوئی ہندو کے ساتھ ملتا ہو۔ سکھ ہوں گے جن کے لیے وہ کھولا گیا ہے، کھولا جا رہا ہے نا؟ سکھ ہے گے؟ ہاں وہ سکھ ہے گے تھے۔ مولانا ضیاء القاسم صاحب نام لے کے بندے کہتے ہیں اوے فلاں تو بھی سکھ، اوے فلاں تو بھی سکھ، اوے فلاں تو بھی سکھ۔ 25 بڑے بڑے کے نام لیے، میں تو نام لے نہیں سکتا، بڑے بڑوں کے نام لیے، تو بھی سکھ، تو بھی سکھ، تو بھی سکھ۔ 25-30 دفعہ سکھ کہنے لگے، اللہ دا دین سکھ۔ وہ سمجھا سانو گردوارے والا سکھ بنان گئے۔ عیسائیوں کا چرچ ہے، آپ میں سے کوئی عیسائیوں کے گھر جاتا ہے؟ بولو، کوئی عیسائیوں دے نال بہ کے روٹی کھاندا ہے؟ عیسائی دے نال بہ کے مفتی صاحب نو پوچھو پانی پی لو، عیسائی دے نال بہ کے مفتی صاحب نو پوچھو روٹی کھا لو۔ خدا دی قسم کسے قادیانی دے جھوٹے پانڈے جو پانی پی لو تو تہاڈا منہ کوڑا ہو جائے گا۔ ایک قادیانی ایڈے کوئی خبیث قسم دے کافر نے جیدہ کوئی صاحب نہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ جو مسلمان بائیکاٹ نہیں کرتا وہ مسلمان اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے، قادیانیوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے۔ اس مسلمان نے قادیانی کا بائیکاٹ نہیں کیا، توجہ کیجئے گا، اس مسلمان نے قادیانیوں کا بائیکاٹ نہیں کیا، تو جب قادیانی کا بائیکاٹ نہیں کیا اس قادیانی کو کیسے پتا چلے گا میں کافر ہوں؟ وہ قادیانی کہے گا یہ مسلمان ہے، میرے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اگر میں غلط ہوتا تو یہ میرے ساتھ نہ آتا، اگر میں کافر ہوتا تو یہ میرے ساتھ نہ آتا۔ عیسائی کافر ہے، اس کے پاس نہیں جاتا، میرے پاس آ رہا ہے، میں کافر نہیں ہوں اس لیے میرے پاس آ رہا ہے۔ آپ اس قادیانی کا بائیکاٹ کریں، اس وجہ سے بائیکاٹ کریں کہ تم نعوذ باللہ من ذالک محمد الرسول اللہ کے بعد مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہو۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مرزا غلام قادیانی نے پارہ نمبر 26 سورہ الفتح اس کا آخری رکوع اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ اس میں لکھا، اور اس کو لکھنے کے بعد مرزا قادیانی نے نیچے اردو میں لکھا، اس وحی الہی میں اللہ نے مجھے محمد کہا، مجھے رسول کہا۔ آپ نے یہاں سے سنا مرزا غلام قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ اپنے محلے میں رہنے والے کسی قادیانی کو پکڑ کر کہیں تم کہتے ہو ہم مرزا کو مجدد مانتے ہیں، ہم مرزا کو مہدی مانتے ہیں، ہم مرزا کو مسیح مانتے ہیں، ہم مسیح موعود مانتے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے۔ تمہاری کتاب کا نام لے کے مسجد میں بیٹھ کر ہمارے مولوی نے کہا مرزا غلام قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 18 اس کے اندر رسالہ موجود، ایک غلطی کا ازالہ، اس میں مرزا قادیانی نے لکھا محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا،
مجھے رسول کہا، تم کہتے ہو مرزا مجدد ہے، مرزا کہتا ہے میں رسول ہوں، تم بتاؤ تم سچ بولتے ہو یا مرزا جھوٹ بولتا ہے؟ مرزے نے جھوٹ بولا، قادیانیوں نے جھوٹ بولا۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب دافع البلا صفحہ 11 پر لکھا، سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔ آپ کا ایمان ہے قادیان میں کوئی رسول نہیں آیا، میرا ایمان ہے قادیان میں کوئی رسول نہیں آیا۔ قادیانی جو دھوکہ دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں قادیان میں رسول نہیں آیا۔ مرزا غلام قادیانی دافع البلا میں لکھتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا، قادیان میں رسول نہیں آیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، مرزا غلام قادیانی نے اللہ کو بھی جھوٹا کہا، اللہ کو بھی جھوٹ بولنے والا کہہ دیا۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے ملفوظات، اس میں مرزا قادیانی نے لکھا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، مرزا غلام قادیانی نبیوں کی توہین کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے۔ یہ مسلمان اس زندیق اس قادیانی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، قادیانیوں کے ساتھ بغل گیر ہوتا ہے، عیسائی کے ساتھ نہیں اٹھتا، اس لیے کہ سمجھتا ہے یہ کافر ہے۔ قادیانی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسے کافر نہیں سمجھتا، اس کی نماز کے دھوکے میں اسے مسلمان سمجھتا ہے، اس کے روزے کے دھوکے میں اسے مسلمان سمجھتا ہے، اس کے پیار محبت بھرے الفاظ کے سامنے اسے مسلمان سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس مسلمان نے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا، بائیکاٹ نہیں کیا، یہ قادیانی مر گیا۔ اس مسلمان کے بائیکاٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ جہنم میں چلا گیا۔ اس مسلمان نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا، اس کی وجہ سے یہ جہنم میں چلا گیا۔ اس قادیانی نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا، پیغمبر کو چھوڑ کر مرزے کو نبی مانا، یہ جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو مسلمان قادیانیوں کا بائیکاٹ نہیں کرتا، یہ مسلمان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، اس قادیانیت پر بھی ظلم کرتا ہے۔ آپ قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں، وہ قادیانی کہے گا 50 سال سے تمہارے آباء و اجداد ہم آپ اکٹھے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، آج تمہیں کس مفتی نے کہہ دیا ہمارا بائیکاٹ کرو؟ تو آپ نے کہنا ہے ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، تم قادیانی ہو، تم مرزے کو نبی مانتے ہو، تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہے گا ایسے نہیں، پکڑ کے لے آؤ مولانا ساجد کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، علامہ صاحب کے پاس، یہ قادیانی ہے۔ یہ فندو سنیں کیا کہتا ہے۔ اب یہ علماء اس قادیانی کو قادیانیت کا ایک ایک کفر کھول کھول کے بتائیں گے۔ جب اس قادیانی کے سامنے اپنی قادیانیت آئے گی، اس کا دماغ کھلے گا، اس کے دل و دماغ سے مرزا غلام قادیانی نکلے گا، اللہ کے نبی آئیں گے، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ یاد رکھیے جب تک مسلمان قادیانیوں کے ساتھ گھلتے ملتے رہیں گے، اٹھتے بیٹھتے رہیں گے، بائیکاٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک قادیانی کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ جس دن مسلمانوں نے بائیکاٹ کی تحریک مضبوط کر دی، اس دن آپ کے گاؤں میں قادیانی درجہ بدرجہ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جاؤ مانسیرہ کے ساتھ ایک داتا علاقہ ہے، کسی زمانے میں شانی ربوہ کہلاتا تھا، آج وہاں ڈھونڈنے سے قادیانی نہیں ملتا۔ اندرون سندھ میں کئی علاقے تھے جہاں قادیانی تھے، وہاں قادیانیوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ آج جا کے پورے گاؤں میں ڈھونڈو، پوچھو، 1 سے 2 گھر نظر آئیں گے، تیسرا گھر نظر نہیں آئے گا۔ جب تک مسلمان قادیانیوں کو قادیانیت کا چہرہ نہیں دکھائیں گے، اس وقت تک قادیانیوں کو کلمے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں تو اس مسلمان کو سمجھتے ہیں جو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ابھی میں تقریر ختم نہیں کی، میں نے کہا میں ٹھیک ٹھاک حائل ہوں گا، ابھی تو میں سانس لے رہا ہوں۔ مولانا عبدالشکور صاحب تم جلدی تو نہیں ہو؟ ہمیں بھی جلدی نہیں ہے، بس سبحان اللہ، ہمیں بھی جلدی نہیں ہے، جزاک اللہ۔ اس طرح دے دوست ہونے چاہیے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے لگتا تسی میں تو ناراض ہو۔ نہیں، اگر آپ ناراض ہیں تو میں نے پھر بھی تقریر کرنی ہے، میں نے چھوڑنا نہیں ہے کہ آپ ناراض ہیں میں تقریر چھوڑ دوں بس کروں، ایسے کوئی کہانی نہیں ہوگی۔ دوست تو ناراض ہے؟ ادھر میرے سے دیکھنا یار۔
بات سمجھ میں آئی؟ ساجد صاحب تسی اگے نہ ہو، میں تقریر نہیں بند کرنی، پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا. جلسہ کرایا میں کراچی ہوں 1400 کلومیٹر کا سفر کیتا. جاؤ کھانا کھا کے آؤ، تم بھوک لگی ہے. بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ 2-4 باتیں آپ سے کر لوں، آپ سن لیں، آپ عمل کر دیں، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. آپ کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں ایک سوٹ لینے کے لیے، کپڑے والا اس لالچ میں کہ ایک سوٹ لے ہی لے 10-12-15 تھان کھول کے دکھاتا ہے. آپ نے جوتا ایک لینا ہے، جوتے کی دکان والا 12-14 جوڑے کٹ کے دکھاتا ہے، شاید انہیں کوئی پسند آ جائے. تو میں مختلف ورائٹیاں پیش کر رہے ہیں، شاید توڑے دل سے کوئی تو آ جائے، شاید آپ کوئی تو بات مان لیں. تو حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، قادیانیوں سے بائیکاٹ کریں گے؟ حضرت ربیع بنت معوذ، حضرت ربیع بنت معوذ، حضرت معوذ کی بیٹی تھی. ایک مشرکہ عورت عطر بیچتی تھی، وہ عطر بیچنے کے لیے آئی تو اس مشرکہ عورت نے سیدہ ربیع بنت معوذ سے سوال کیا کس کی بیٹی ہو؟ بابا جانی ڈیڈی کا نام کیا ہے؟ کس کی بیٹی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں معوذ کی بیٹی ہوں. تو اس مشرکہ نے کہا اچھا مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو. ٹھیک ہے یا غلط؟ سردار تھا نا ابو جہل، مکے کا سردار تھا، اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی کہ مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو. سیدہ ربیع بنت معوذ ایسے گرجی شیرنی کی طرح، نہیں نہیں، میں اپنے غلام ابو جہل کے قاتل کی بیٹی ہوں. ابو جہل میرا غلام تھا، میں اس کی بیٹی ہوں، ابو جہل کے قاتل کی بیٹی ہوں، معوذ کی بیٹی ہوں. وہ مشرکہ کہتی ہے میں تمہیں اپنا عطر نہیں بیچوں گی، میں تمہیں اپنا عطر نہیں بیچوں گی. سیدہ ربیع بنت معوذ فرمانے لگیں یہ بیچوں گی نہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ بیچوں گی نہیں کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے اپنا عطر نہیں بیچے گی؟ تو مجھے اپنا عطر بیچے گی تب جب میں تیرا بدبودار عطر خریدوں گی. میں تیرا بدبودار عطر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو مجھے بیچے گی کیا؟ یہ ہے اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی کے دشمن سے نفرت. واللہ العظیم جب تک آپ گندگی سے نفرت نہیں کریں گے، گندگی کے اوپر بھی بیٹھے رہیں گے، آپ کو گندگی نہیں لگے گی. آپ کی حس اگر ایمان والی مر چکی ہے تو پھر آپ قادیانی کو گلے بھی لگیں گے تو آپ کی غیرت ایمانی نہیں جاگے گی اندر سے. اور اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی ایمانی حس ہے تو خدا کی قسم زمین اوپر ہو جائے آسمان نیچے ہو جائے آپ کسی قادیانی مرزائی سے سلام نہیں لیں گے. میرے ذمہ حق اور سچ بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر گول مول جلیبی تلے کہنا تھا، وہ میں نے کہہ دیا. اب عمل کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا تو انہوں دنیا دے سارے کام مان دینے، سب تو زیادہ تو انہوں سیاست آن دی ہے، تو انہوں اور کوئی کام نہیں، ہر چوک چورائے جی 5-7 بابے بھیجن دینے، ماشاءاللہ الرحمن اینیاں گلاں کر دینے، اینا دماغ چلتا جیدہ صاحب ہی کوئی نہیں. کوئی پیسہ کاپی تے نہیں لکھ دے، دماغ سے لکھیا ہویا ہے. اوہ کتھے چلے ہیں؟ تایا چاکے نمبر 3 چلے ہیں. اوہ حاجی عطام عمر کو 5,000 لے کے آئیں، پچھلے سال دا لینا ہوتے کلو فلان دے کلو انہیں پیسے لے کے آئیں، شہر جا رہے ہیں تو ہم ستھرے جے لے کے آئیں. بڑھا بابا نو ہم بھی یاد ہے نہیں؟ چاچا نہیں غلط کہہ رہا ہوں، ہر چیز یاد ہے. کاش اپنے اس دماغ کو اللہ کے نبی کے لیے استعمال کر لو. یہ جتنے نوجوان دوست بیٹھے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے، پلوان ادھر دھیان کر کاکے، یہ دوست نوجوان بیٹھے ہیں اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے ان کو. اگر ان سے 4 سوال دین کے متعلق کر لو ککھ نہیں پتا. میں 8 دفعہ ختم نو دی تعریف سنائی جو ہون سننا کسی نے نہیں آنی. تو یہ کام آپ کے کرنے کا ہے.
اپنے سکول میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے مدرسے میں، اپنی بازاروں میں ایسا ماحول پیدا کرو کہ آپ کے اس ماحول کی وجہ سے ہم قادیانیوں کے دشمن نہیں ہیں، ہم قادیانیوں کے مہربان ہیں۔ قادیانی جہنم میں جل رہے ہیں، ہم ان کی منتیں کر کے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ قادیانی کہتے ہیں نہیں سانو پے رہن دو تھے، اسی یہ تھے روسٹ ہونے چنگے۔ اس صدائی انہوں نے عقل نہیں آئے گی نا۔ ہم ان کو کہتے ہیں تم یہاں سڑنے جلنے کی بجائے ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے، اتھے خوش ہونا۔ وہ کہتے ہیں نہیں اسی اتھے روسٹ ہو کے خوش ہیں۔ ہم قادیانیوں کے مہربان ہیں۔ یہ قیامت والے دن قادیانیوں کو ہوش آئے گا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کیوں مفتی صاحب صحیح نہیں کہہ رہا مولانا؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ہوئے اے مولوی ساڑھے واسے مردے سی، ساڑھے واسے گولیاں کھاندے سی، ساڑھے واسے انہوں شہید کیتا جانا سی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہون پتہ لگ گیا، ہون تے اتھے ہی رہنا پینا، ہون تے اتھے ہی رہنا پینا، اتھے چھٹی نہیں ملنی۔ مانو نہ مانو جانے جہاں تمہیں اختیار ہے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جا رہے ہیں، کھرا کھوٹا چنگا پیڑا، جائز ناجائز، حلال حرام، دین ایمان کفر اسلام تونوں دس دیتا۔ توڑے جو کوئی بھی قیامت والے دن نہیں کہہ سکے گا کہ سانو نہیں پتا سی مرزائیاں نہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، مرزائیوں سے کاروبار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنی چاہیے نہیں کھیلنی چاہیے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا۔ مسلمان کا کسی بھی قیمت پر کسی بھی قادیانی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کسی بھی قادیانی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ 3 کام ہیں ہر مسلمان کے ذمے۔ نمبر 1، اس پیغام کو عام کرنا ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس پیغام کو عام کرنا ہے، قادیانی مسلمان نہیں۔ اس پیغام کو عام کرنا ہے، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں۔ شیزان، مشموم، پران، ذائقہ گھی، شاہتا شوگر، شاہ نواز ٹیکسٹائل مل، میگنا ٹیکسٹائل مل فیصل آباد، یہ اربوں خربوں روپے کے پروجیکٹ ہیں۔ توڑے اتھے انہیں قادیانی نے خوشام سے انہوں نے دکانہ بھی ہونگی ہیں، تسی بھجے جاندے ہیں۔ مولوی صاحب ایک گل ہے، قادیانیاں دی دکان دا کیک چھڑ گلاں دیو، کیک تا دوسری دکانہ تے بھی بنتا ہے، پر جیڑا گند قادیانی پا کے کیک بنا دینے نا، اس گند دا اپنا ہی سواد ہے۔ کھاؤ لو سواد، خریدو قادیانی دی چیزاں، تے پھر جو ڈنڈے پہن کے سواد بھی تو انہوں آئے گا۔ جو چھتر پہن کے فرشتیاں دے کولوں انہیں لمے پا پا کے مار مار کے پھولنا، انہوں نے 100 مارنے، لمے نے کہنا 100 چھتر مار، انہیں درمیان جی پھول جانا، لمے بڑا بدماشی تو میں دوبارہ شروع کرتا۔ میری اس پیار بھری محبت والی باتوں کو خدا کی قسم سیریس ہو کے لو۔ قادیانیوں کے ساتھ سلام کلام اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا قطعاً حرام ہے، حرام۔ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ تو قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں گے؟ قادیانی دکانوں کا بائیکاٹ کریں گے؟ اگر کیک اچھا نہیں ملتا مسلمانوں کی دکان پر تو کیک کھانا فرض ہے، نہ کھاؤ۔ قادیانیہ دا حرام دا کیک کھا کے خوش ہوندے ہو۔ شیزان کا جوس اگر اچھا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اچھا جوس نہیں ملتا تو جوس پینا کوئی فرض ہے، نہ پیو۔ میرا ایمان ہے، آخری بات ہے، مولانا ناراض نہیں ہونا، تسی بار بار آ جا رہے ہو، میں نے بالکل احساس ہو رہا ہے تھوڑا، لیکن میں نے بھی بڑا احساس ہو رہا ہے، میں بھی چھڑن دے موڑ سے نہیں ہے گا۔ اللہ اکبر، زندہ آباد، بے شمار، ماشاءاللہ۔ یہ بول دے نہیں چاچا جی، جو مرضی کر لو۔ کیا کہنے لگا تھا میں؟ نہیں، اس آخری بات میں کیا کرنے لگا تھا؟ میں آپ کو اپنا ذوق بتانے لگا ہوں۔ یہاں بڑے بڑے علماء مفتی بیٹھے ہیں، مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب شاہی وال والے، تسی ٹیکسلا والے، مفتی صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، تھوڑی ٹوپی کمال ہے، حضرت مولانا حسین احمد صاحب۔ میں آپ کو اپنے ذوق کی بات بتانے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے،
مفتی صاحب تسی دھیان نہ سننا، اگر میری بات غلط ہو تو آپ نے بتانا نہیں یہ اصطلاح ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے شہید اخروی. آلو لینے گیا، روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو کہتے ہیں یہ شہید اخروی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ شہید اخروی ہے. آلو ٹنڈے لینے گیا تھا، مر گیا، شہید اخروی ہو گیا. میرا ایمان یہ ہے، ایک آدمی پیاس کی شدت میں بلبلا رہا تھا، پیاس کو ختم کرنے کے لیے اس کے پاس سوائے شیزان جوس کے، سمرقند لال شربت کے اور کچھ نہیں تھا. اس نے رسول اللہ کی محبت میں، قادیانیوں کے نفرت میں، مرزا غلام قادیانی کی نفرت میں شیزان جوس نہیں پیا اور وہ اسی پیاس میں مر گیا. اللہ کے نبی کی محبت میں، قادیانیت کی نفرت میں وہ مر گیا. میرا ایمان ہے اللہ پاک پروردگار عالم کل اسے شہید اخروی کے درجے میں آخرت میں شہیدوں میں اٹھائیں گے. مولانا اگر غلط ہے تو بتا دیں، میں سارے نو کہنا مولانا حسین احمد نے کہا ٹھیک ہے. جی جی تو بولنا پھر حوصلے نہ بول، نہیں تو درمیان جو گڑبڑ نہ کر. پھس پھس کرنا پھر تیرے جو حوصلہ نہیں ہوندہ اگر گل کرن دا. میدان پڑھنا تو سیدھی طرح پڑھو، تو نہیں تو پھر رام نہ بیٹھے رہو. سمجھ آئی گل جی؟ تو اللہ پاک اسے شہیدوں میں اٹھائے گا. اللہ کے نبی کی محبت میں، قادیانیت کی نفرت میں اس نے شیزان نہیں پیا، مر گیا. اللہ پاک اس کو شہیدوں کا درجہ دے گا اللہ کے نبی کے محبت کی وجہ سے. باقی آپ کی مرضی ہے، تسی ہون منو نہ منو، اسی بری و ذمہ. یہ پورے علماء کی طرف سے میں ان کا نمائندہ ہوں. یہ ان سب کی آواز ہے جو میں نے کہی ہے. ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے. میں امید کروں گا کہ آپ سارے اس بات کو مانیں گے، تسلیم کریں گے، قادیانیوں کا، قادیانیت کا بائیکاٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے مولانا نے پونا گھنٹہ دیا تھا تو میں نے 15 منٹ زیادہ لیے ہیں. آپ نے مجھے 15 منٹ برداشت کیا. اللہ آپ کی برداشت میں اور اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.